8ویں کلاس کے 16ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں ہم لوگ. سبق نمبر 16. یہ دراصل آپ کے پاس ایک غزل ہے. غزل کے لکھنے والے جو آپ کے شاعر ہیں وہ ہیں مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر کا تعارف لے لیں. مولانا محمد علی جوہر 1878 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1931 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے. مولانا محمد علی جوہر نے بڑے صغیر کے مسلمانوں میں یہ احساس بیدار کیا کہ وہ ساری دنیا کی ملت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہیں. بڑے صغیر میں جو مسلمان رہتے تھے ان کو یہ احساس دلانا کہ پوری دنیا میں جو مسلم قوم موجود ہے آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں, بڑے اور اس میں شامل ہوں, ان کا ساتھ دیں. آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے, اگرچہ بعد میں کانگریس کے صدر بھی رہے. انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد کے نام سے اخبارات نکالتے تھے اور دونوں زبانوں کے اہم ترین ادیبوں میں شمار ہوتے تھے. تحریک آزادی میں نمایاں کردار کی وجہ سے انہیں رئیس الاحرار بھی کہا جاتا ہے. رئیس الاحرار. آزاد لوگوں کے رئیس. یہ جو آپ کا حر ہے یہ لفظ ہے آزاد سے, اس کی جمع ہے احرار. ٹھیک ہے. نظم دیکھیں. اچھا, اس نظم کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو شعر سب سے زیادہ پسند آئے اس کے اوپر 1 نمبر لگا دینا ہے, جو اس سے کم پسند آئے اس پہ 2, اور جو اس سے کم پسند آئے اس کے اوپر 3 نمبر. یہ آپ کو نمبرنگ کرنی ہے اور پھر اس کی ہم وجہ پوچھیں گے, وجہ جاننا چاہیں گے. ٹھیک ہے. دور حیات آئے قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو, جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو, باقی ہے موت ہی دل بے مدعا کے بعد. تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے, تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے, میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. لذت ہنوز مائدہ عشق میں نہیں, لذت ہنوز مائدہ عشق میں نہیں, آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہے کس کے بل پہ حضرت جوہر یہ روح کشی, ہے کس کے بل پہ حضرت جوہر یہ روح کشی, ڈھونڈیں گے آپ کس کا سہارا خدا کے بعد. اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. پہلا شعر جو آپ کے پاس ہے, دراصل مولانا محمد علی جوہر صاحب جو آزادی کے بانیوں کے اندر سے تھے, انہوں نے یہ اسی کو موضوع بنا کر لکھا ہے. ویسے تو آپ کے پاس یہ یہاں انہوں نے لکھا ہے غزل اور نظم. نظم میں دراصل آپ کا پورا جو عنوان ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اسے لے کر آپ چلتے ہو. غزل میں ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے. 2 مصرے آپ نے بولے, اس میں مفہوم اس کا پورا ہوگا. اگلا شعر اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور معنی دے اور وہ اپنی جگہ مکمل ہوگا, اس کو غزل کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شعر اپنی جگہ پورے معنی دیتا ہوا جا رہا ہے, موضوع پورا ایک ہی ہے, جیسے یہ آپ کے پاس موجود ہے. موضوع اس کا ایک ہی ہے. موضوع اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے, یا چلیں میں نہیں بتا رہا, ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا تشریح کر کے.
یا نثر کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں شاعری کو, اور اس کے بعد پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے, عنوان کیا ہے. یہاں انہوں نے صرف غزل دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. یہ دراصل بر صغیر کے اندر وہاں پر یہ آزادی کے بانیوں میں سے تھے, اور آزادی کی تحریک جو چل رہی تھی اس میں یہ انہوں نے جو شعر لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں جب ہم مر جائیں گے قاتل, جب قاتل یعنی کہ وہاں جو حکمران تھا, حکومت تھی انگریز حکومت, جب تو ہمیں قتل کر دے گا, ہم آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, تو اگر ہمیں مار دے گا یہ تو تیری انتہا ہوگی, صرف تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ہمارا کہ قتل کر دے گا, لیکن ہم یہاں پر ختم نہیں ہو جائیں گے. یہ آزادی کی تحریک چلائیے, ہم آزادی میں حصہ لے رہے ہیں, ہم تو مر جائیں گے, دراصل ہم تاریخ میں زندہ ہو جائیں گے, اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ آزاد پیدا ہوگی. ہم آزادی تو حاصل کر کر ہی رہیں گے, آزادی لینے کے بعد مریں گے. تو انتہا کر لے, وہ تو ہماری ابتدا, ہماری پیدائش یعنی کہ آزاد غلام قوم ہوتی ہے, وہ دراصل نہیں ہوتی. غلام بن گئے, آپ مر گئے, آزادی حاصل کر لی تو آپ زندہ ہیں. جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو, باقی ہے موت ہی دل بے مدعا کے بعد. یہ جو اگلا شعر ہے یہ دیکھیں, پہلے کو مخاطب جو کیا گیا تھا اس کے اندر آپ کا حکمران مخاطب تھے, حکومت مخاطب تھی, یا غاصب لوگ مخاطب تھے. دوسرے کے اندر یہ جو شعر ہے یہ پورا شعر پورا مفہوم دیے ہوئے ہے, اور اس میں کس بات کو بولا گیا, آزادی کو بولا گیا ہے. جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری, یعنی کہ ایسا جینا بھی کیا کہ جس دل کے اندر آزادی کی تمنا ہی نہ ہو, وہ جینا بیکار ہے, اس سے تو موت اچھی ہے. باقی ہے موت ہی دل بے مدعا کے بعد. اور اگر دل میں کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی لگن نہیں ہے, آپ بے مقصد جی رہے ہو, تو صرف موت باقی رہ جاتی ہے. آپ نام کے لیے چل پھر رہے ہوتے ہو, دراصل آپ مرے ہوئے ہوتے ہو, بس موت نہیں آئی ہوتی. اتنا سا فرق رہ جاتا ہے اگر آپ کے دل میں کوئی آزادی کی جستجو تمنا نہیں ہے. تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے, میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. اب یہاں پر پھر وہاں پر حکمران لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ہم مقابلہ کریں, یہ اتنی استطاعت ابھی نہیں ہے, لیکن جو ہمارا لہو ہے, ہم جو قربانی دیں گے, یہ بھی جو رنگ لے کر آئے گا نا, یہ آپ کی آزادی ہے, آپ دوسروں پر حکمرانی کر رہے ہو اور آزاد ہو, ہمارا رنگ بھی کم نہیں ہے. اس کا بھی جو رنگ آئے گا وہ ہنا کہتے ہیں دراصل آپ مہندی کو. میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. ان کی آزادی کو ہنا بولا گیا ہے, اور ہمارے آزادی میں جنگ میں شہید ہونے کے بعد جو خون رنگ لائے گا, خون رنگ لے کر آتا ہے نا, یہ جو آپ کے پاس ملک موجود ہے, ہم آج آزاد ہیں, یہ ہمارا آباء و اجداد کا خون ہی تو رنگ لایا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو آپ دیکھیں, تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے والے, یہی والا ہے نا جی, میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. اور ہمارا بھی جو رنگ لائے گا لہو, تو وہ بھی آپ دیکھنا کہ آپ کی مہندی اپنی جگہ, یہ جو آپ کی آزادی کا رنگ ہے یہ اپنی جگہ, ہماری آزادی بھی دیکھنے والی ہوگی. میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. آتا ہے لطف جرم تمن, ایک لائن چھوڑ دی, ایک مصرع میں نے, لذت ہنوز مائدہ عشق میں نہیں, آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد. اور ایسی آزادی جو تھالی میں رکھ کر فری میں مل گئی ہو, جیسے کہ معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو مل گئی ہے, ہم لوگ تو آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو ہمیں اس آزادی کی قدر بھی نہیں ہے. یہاں پر اس شعر میں جو بول رہے ہیں, لذت ہنوز مائدہ عشق میں نہیں, یعنی کہ ایسی آزاد, یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے مائدہ, اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی چیز سجے سجایا کھانا, یعنی کہ وہ آزادی جو آپ کے سجی سجائی تھال میں پیش کر دی جائے, اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے. آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد, اور مزہ تو جب ہے جب ہم آزادی کی تمنا کریں, آزادی حاصل کرنے کا جرم کریں. جہاں پر آپ بڑے صغیر میں رہ رہے تھے وہاں آزادی کی بات کرنا جرم تھا,
ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر سزائیں دی جاتی تھی. بولتا آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد. آزادی کی تمنا کی ہم نے اور جب اس کی سزا ملی اس میں شہید کر دیے گئے یا جیلوں میں ڈال دیے گئے یا ظلم کیے, جبھی تو مزہ آتا ہے آزادی کی جستجو کرنے کا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر تو آپ لوگوں نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا, ہر جگہ آپ کو جب بھی یہ خاص طور پر محرم وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر, آپ کا یہ تاریخی شعر بن گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور جب بھی اصل میں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے, یہ تشبیہ کہلاتی ہے. تاریخی واقعہ جو حضرت امام حسین کا ہے جس میں انہیں شہید کیا گیا تھا, اسلامی واقعہ, ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے. اس سے تشبیہ دی ہے اور بولا ہے اگر کسی, یعنی کہ جیسے ہم آزادی کی ابھی تمنا کر رہے ہیں, جو لوگ حق پر ہیں, حق پہ جو موجود ہے, اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو دراصل وہ اسے قتل نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے ساتھ مر جاتے ہو. کیونکہ اگر اس واقعے میں بھی وہاں حسین کو شہید نہ کیا گیا ہوتا اور وہ اس کو مان لیتے, بیعت کر لیتے یا جو بھی اس کی شرائط تھی مان لیتے, تو کیا ہوتا, حسین مر جاتے. لوگوں کے لیے لوگ ان کو برا بھلا کہتے, یزید کو پھر کوئی نہیں. اور آج کیا ہوا, یزید مر گیا. ویسے تو وہ زندہ رہا لیکن آج نام کس کا لیا جاتا ہے, حسین کا. ایسے ہی ہم لوگ تو شہید ہو جائیں گے آزادی میں لیکن نام ہمارا رہ جائے گا, تو مر جائے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہماری آزادی بھی زندہ ہو جائے گی ہماری قربانیوں کے بعد, اور تو مر جائے گا, تیرا نام ختم ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس حکومت برطانیہ, انگریز, کوئی یہاں پر نام ہے, ہم لوگ تو شاید جانتے بھی نہیں ہیں, مر گئے. لیکن اپنے آباء و اجداد جو ہمارے شہید ہو گئے تھے وہ لوگ زندہ رہے. کون, حکمران جو تھے زندہ رہے لیکن انہیں جانا پڑا. ہمارے آباء و اجداد جو بڑی تعداد میں شہید ہوئے, کا نام آج بھی زندہ ہے. آپ کتابوں میں ذکر بھی پڑھتے ہو, ان کا ذکر بھی کرتے ہو, یاد بھی کرتے ہو. اور آزادی کے نام پر جب بھی آپ کے ہر سال 14 اگست آتی ہے, مناتے ہو, تو کس کو یاد کر رہے ہوتے, اپنے سارے شہید لوگوں کو. صحیح ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک کے پل پہ حضرت جوہر یہ روح کشی, ڈھونڈیں گے آپ کس کا سہارا خدا کے بعد. اور یہ جو جوہر کہتے ہیں یہ کوئی راز, کوئی بھید, روح کشی حریف آپ کا یا ہم سر مقابلے والا. وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ جو اتنا تنگ کر رہے ہو, لوگوں کو شہید کر رہے ہو, لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہو, یہ سب کس کے دم پر ہے. اور ڈھونڈیں گے آپ کس کا سہارا خدا کے بعد. کیا یہ لوگ جو فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی سنے گا, جو حق پہ ہوتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے پر آئے گا یا ان کو کامیابی عطا کرے گا, یہ یک جان ہو جائیں گے اور آپ سے مقابلہ کر لیں گے. تم کہاں پناہ لوگے, یہ تو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں, مسلم ہیں, ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ جو تم پھیل رہے ہو, تم ظلم کر رہے ہو, ناانصافیاں کر رہے ہو, یہ کس بل پر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تم پر پڑے گی تو تم کس کا سہارا ڈھونڈو گے, کہاں جا کر پناہ لو گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے غزل کا, تو جی حذیفہ کیا ہونا چاہیے اس کا عنوان غزل کا؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ آزادی کی جدوجہد. ویری گڈ. آپ اس کو اگر لکھنا چاہیں, آزادی کی جدوجہد اور آزادی کی تمنا, اور یعنی کہ آزادی سب میں کامن ہے. اور اگر صرف آزادی رکھ دیں ہر قسم کی, جب اس کے اندر آزادی کی تمنا, آزادی کی جدوجہد, آزادی کی کوشش, جنگ آزادی بھی تو ہے, تو آزادی ہی رکھ دیں صرف, ہے نا. ویسے انہوں نے نام رکھنے کا کچھ نہیں آتا, میں پوچھا تھا اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے, تو دراصل مولانا محمد علی جوہر صاحب نے اس کے اندر آزادی, اس کے جذبے کو اور جدوجہد کو ہی
نمایاں کرنے کی اور اس کو بڑھاوا دینے کی اس میں لوگوں نے جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے.